اچھا، کیا فرمانا چاہتے ہیں علامہ جامی؟ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور جو مختلف کے دو قسمیں ہیں، مفرد منصرف اور جمع مختصر منصرف، اس قسم کا اعراب بیان کر سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا حالت رفعی جو ہے یہ ضمہ پر ہے، اور حالت نسبی فتحہ پر ہے، اور حالت جر کسرہ پر ہے. اب جو اس میں جگہ میں بل اعراب بھی ہما لایا ہے، یہ اس لیے لایا کہ اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ جو بالضمتی میں جاری مجرور ہے یہ متعلق ہے پر یعربان عند البصرین اور معربان عند الکوفیین. اور بالضمت رفعن اس پر ہے کہ طرح سے رفعن یہ منصوب ہے، رفعن نصباً جرن یہ تین منصوب ہے. اس کا نصب بنا پر ضربیت لیتے ہیں، یا بنا پر حالیت، یا بنا پر مصدریت. تین احتمال ہیں یہاں پر. ہو سکتا ہے کہ یہ اگر تو یہ بنا پر ضربیت لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ضرب یا تو زمان سے یا تو مکان ہے، اور اعراب نہ زمان سے اور نہ مکان ہے. رفع نصب جر یہ نہ زمان ہے اور نہ مکان ہے، اور نہ مکان ہے. اور اگر تو یہ منصوب بنا پر حالیت لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حال حمل ہے ذلحال پر، حال کا حمل ہوتا ہے ذلحال پر. اور ادھر حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ تو پھر ہم حمل وصف پر آتا ہے، وصف حمل آتا ہے ذات مع وصف پر، کیونکہ رفعن یہ مصدر ہے، وصف ہے، اس کا حمل آتا ہے کہ ہما یعنی مفرد منصرف ہے، جمع متصل منصرف ہے. اور تو نصب اس کا بنا پر نصب بنا پر ضربیت یعنی مصدریت لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مفعول مطلق یا مشتمل ہے اپنے فعل پر. مصدریت کا معنی مفعول مطلق بنانا. تو مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ یہ مشتمل ہے اپنے فعل پر قبیل استعمال کچھ جز پہ. ہاں، یعنی اس کا معنی اور فعل ما قبل کا معنی ایک ہوتا ہے، اور وہ فعل جو ہے وہ اس کے لیے کل اور یہ بمنزلہ جز ہوتا ہے، کیونکہ فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ حدثی معنی جو ہے یہ مصدری معنی یہ بھی اس کے اندر ہے. تو یہاں تو ایسا نہیں ہے. یہ ہے مورب، یہ مشتمل ہے اعراب پر، نہ رفع نصب جر پر. تو اس سے جواب یہی ہے کہ نصب اس کا بنا پر ظرفیت ہے. ہاں، جواب دیتے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ. ہاں، کیا فرماتے ہیں؟ اس کا نصب بنا پر ظرفیت ہے. اور جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ظرف یا زمان ہو یا مکان ہو تو ادھر یہ بتقدیر مضاف ہے، یعنی حالت الرفع ہے. شاباش. حالت الرفع، حالت النصب، حالت الجر. تو حالت تو زمان ہے نا. اور وہ احتمالوں سے دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہے بنا پر حالیت ہے. اور تو پھر یہ چلا جاتا ہے کہ حال حمل ہوتا ہے ذوالحال پر. تو ادھر یہ اصل عبارت یہ ہے کہ اے حال کون ہما مرفوعین، مصدر مبنی للمفعول ہے. تو یہ مصدر ہے، مصدر یا مبنی للفاعل ہے یا مبنی للمفعول ہے. ادھر مصدر مبنی للمفعول ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ حال کون ہما مرفوعین یا منصوبین یا مجرورین. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہے بنا پر مصدریت، یعنی بنا پر مفعول مطلق. اور تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں مفعول مطلق کا معنی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کیونکہ فعل ما قبل کے معنی میں نہیں ہے یہ. تو اس سے جواب یہ ہے کہ یہ تقدیر موصوف ہے، یعنی حالت بالضمت، حالت نصب بالضمت اعرابا رمزی، مورب اعرابا رمزی. یاد کرو. یعنی یعربان بالضمت اعرابا رفعیا ویعربان بالضمت اعرابا نسبیا ویعربان بالضمت بالکسر اعرابا نسبیا وجریا ورفعیا. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ احتمالوں سے اس طرف کی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو آخری دو احتمالات ہیں تو یہ قوی نہیں ہے، اور یہ بنا پر ظرفیت منصوبیہ قوی ہے، کیونکہ اس دو احتمالات جو آخری دو احتمالات ہیں اس میں زیادہ حذف ہے. ان میں دو حذف ہے اور پہلا میں ایک حذف ہے. اس وجہ سے یہاں یحتملو کہہ دیا. پہلے میں تو یحتملو نہیں کہا نا. یہ فرق بتا دیا. چلو فالاعراب بہما بالضمۃ رفعا اے حالت الرفع. بس اعراب اس دونوں میں
حالت ان دونوں میں حالت رفی میں ضمہ کے ساتھ ہے اور حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہے، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہے. فنصب قوله رفعا وجرا ونصبا وجرا على الظرفیت، بس نصب اس قول جو رفعا نصبا جرا ہے یہ على الظرفیت ہے، بنا بر ظرفیت ہے، بتقدیر مضاف. ہاں، اور ظرفیت صحیح نہیں تھی تو اس بتقدیر مضاف ان کے ساتھ بتا دیا کہ صحیح ہے. ويحتمل النصب على الحالیت، اور یہ احتمال، یہ نصب جو رفعا نصبا جرا یہ احتمال لگتا ہے کہ یہ بنا بر حالیت منصوب ہے، اول مصدریت ہے، یا احتمال لگتا ہے کہ یہ بنا بر مصدریت منصوب ہے، اور اس کا جواب ہوتا ہے. فالقسم الاول، اب قسم اول کے لیے جو مفرد منصرف ہے یہ اس کے لیے مثال دیتا ہے، مثل جاءنی رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. والقسم الثانی، اور جو دوسرا قسم ہے جمع مکسر منصرف، اس کے لیے مثال دیتا ہے کہ جاءنی طلبۃ ورأيت طلبۃ ومررت بطلبۃ. چلو جمع المؤنث السالم وهو ما يكون بالالف والتاء واخترج به عن المكسر فانه قد علم بالضمة رفعا والكسرة نصبا وجرا، فان النصب فيه تابع للجر اجراء من فرع الى وضية الوصل الذي هو جمع المذكر السالم، فان النصب فيه تابع للجر كما سيجيء ذكره مثل جاءتني كما سيجيء ذكره مثل جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. شاباش، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کا دوسرا قسم اعراب، اسم متمکن کا دوسرا قسم اعراب باعتبار اقسام اعراب بتاتا ہے. تو دوسرا قسم اعراب جو رفع بضمہ ہے اور نصب اور جر بکسرہ ہے، یہ قسم اعراب خاص ہے اس متمکن کی ایک قسم کا جو جمع مؤنث سالم ہے. تو اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ جمع مؤنث سالم سے آپ مراد وہ جمع لیتے ہیں جو اس کے واحد میں تائے تانیث ہے. جمع مؤنث سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم جو اس کے مفرد میں تا ہے، اور وہ قسم جو اس کی مفرد میں تا نہیں ہے. تو وہ قسم جو اس کے مفرد میں تا ہے اس میں حقیقت ہے جمع مؤنث سالم. جیسے مسلمتن ہے اس کی جمع مسلمات آتی ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم کا لفظ اس کے اوپر بولنا حقیقت ہے. اور دوسرا قسم جو اس کے مفرد میں تا نہیں ہے، جیسے مرفوعات کی اس کی مفرد مرفوع آتے ہیں، مرفوعن آتے ہیں، اس کا حمل یہ مجازی ہے. تو اگر آپ پہلا معنی لیتے ہیں تو اس میں مسلماتن داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے مرفوعات منصوبات مجرورات یہ خارج نکل جائے گا کیونکہ اس کے مفرد میں تا نہیں ہے. اور اگر دوسرا معنی لیتے ہیں تو اس میں مرفوعات مجرورات یہ داخل ہوتا ہے لیکن مسلماتن خارج ہوتا ہے. اور اگر دونوں معنی لیتے ہیں تو اس میں جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، اور یہ بھی بات ہے تو جمع بین الحقیقت والمجاز بھی جائز نہیں ہے. تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نہ پہلا معنی لیتے ہیں نہ دوسرا اور نہ دونوں، بلکہ ہم ایک اور معنی لیتے ہیں جو اس کو عموم مشترک کہتے ہیں، عموم المجاز کہتے ہیں. عموم المجاز، عموم المشترک جائز نہیں ہے، عموم المجاز جائز ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ جمع لیتا ہے جس کے آخر میں الف اور عموم المجاز کس کو کہتے ہیں؟ مجاز اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا معنی لیتے ہیں کہ یہ معنی مجازی اور معنی حقیقی اس سے فرق بن سکے. ایسا معنی تیسرا ایک ایسا معنی لیتے ہیں کہ وہ ہے تو مجازی معنی ہے، تو مجازی لیکن وہ حقیقی اور مجازی دونوں اس کے افراد بن جاتے ہیں. وہ عام ہے، مجاز میں عموم کر لیتے ہیں، ہے تو مجازی لیکن وہ عام اتنا ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرد بن جائے گا. تو وہ عمومی مجاز وہ معنی ہے جو اس جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہے، بس جس کے آخر میں الف اور تا آ جائے وہی جمع مؤنث سالم ہے، چاہے اس کے واحد کے اندر تا ہے ہو یا نہ ہو. اس لیے فرمایا وہ ما یکون بالالف والتاء واخترج به عن المکسر، اور سالم کے ساتھ ان نے احتراز کیا مکسر سے. جب سالم کی قید لگا دیے نا، سالم جمع المؤنث السالم، تو یہ سالم فرماتے ہیں کہ یہ قید احترازی ہے. ہاں کیا احترازی ہے؟ اس سے احتراز ہوتا ہے جمع مکسر سے، کیونکہ اس کا حکم اور معلوم ہوتا ہے. پہلے گزر گیا جمع مکسر منصرف صحیح گزر گیا، قد علم. بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا. اس پر ایک اعتراض تو ہوتا ہے
کہ جمع مکسر کا حکم تو نہیں گزرا میاں. جمع مکسر منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف کا حکم گزرا ہے. دیکھا تو مطلق جمع مکسر کا حکم گزرا ہے نہیں. جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. سمجھائیے، تو یہاں تو جو گزرا وہ کیا گزرا؟ منصرف وہ گزرا ہے. تو مطلق جمع مکسر کا حکم گزرا ہے، اعراب گزرا ہے نہیں. کیا جواب ہے؟ جمع مکسر غیر منصرف اس کا حکم آنے والا. ہاں، کہ جمع مکسر کی دو قسمیں، ایک منصرف ایک غیر منصرف. منصرف کا تو پہلے پتہ لگ گیا نا، تو غیر منصرف کی بات میں آ رہا، اس لیے اس کا یہاں ذکر نہیں ہوتا. چلو بالضمۃ رفعا والکسرۃ نصبا وجرا. اس سے ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بالضمۃ والکسرۃ، یہ تو ایک حالت میں دو حرکتیں آپ نے جمع کی، کہ یہ ایک ضمہ ہے اور دوسرا کسرہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ واو تو جمع کے لیے آتا ہے، واو تو جمع کے لیے آتا ہے. تو تم نے کہا کہ بالضمۃ والکسرۃ، یعنی جمع دونوں کو جمع کرو، ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ. اس کا تو مطلب یہ ہو کہ دونوں اکٹھے آئیں گے، تو یہ تو جمع نہیں ہو سکتے. ایک محل میں دو حرکات ضمہ اور کسرہ اعراباً جمع ہو سکتے ہیں نہیں. اور تو اس سے ہم نے جواب دیتا ہے کہ بالضمۃ رفعا، یعنی اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ ہے جو حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ضمہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دونوں جمع ہوں گے. اور حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ. ہاں. فإن النصب فيه تابع اب للجر. اس پر اعتراض ہوا کہ چلو کسرہ میں تو تم نے دو کو جمع کر دیا، کسرہ میں تو دو کو جمع کر دیا. ہاں، تو یہ جمع جائز ہے؟ یہ بھی تو جائز نہیں ہے. ہاں، اس کا جواب دیتے اس کا ہیں. جواب ہے فإن النصب فيه تابع للجر، کہ اس میں نصب تابع ہے جر کے ساتھ، ہاں، یعنی مطلب ایک مطبوع ہے اور ایک تابع. ایک تابع ہے. تو تابع اور مطبوعیت کے اعتبار سے تو پھر جمع جائز ہے نا، دونوں مقصوداً ہو تو جائز نہیں. چلو تو اب اس کے لیے وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نصب کیوں تابع ہے جر کے ساتھ. اجراء للفرع على وتيرة الاصل الذي هو جمع المذكر السالم. یہ جاری ہے اس فرع جو اصل، جو یہ فرع ہے جمع مؤنث سالم کے. جمع مؤنث سالم جو ہے یہ فرع ہے، اور جمع مذکر سالم اصل سالم کا وہ اصل ہے. جی. اچھا، تو پھر جمع مذکر سالم میں نصب تابع ہے جر کا، تو ہاں اس میں بھی نصب تابع ہے جر کا، کیونکہ اختلاف فرع جمع سے اصل سے نہیں آ رہا. نہ آ جائے. جی. فرع کا اختلاف اصل کے ساتھ نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے یہاں بھی نصب تابع جر کا. جر کا کر دیا. اجراء الفرع على وتيرة الاصل، یہ اجراء ہے جاری ہونا ہے، جاری کرنا ہے فرع کو طریقہ اصل پر، الذي هو جمع المذکر السالم، وہ اصل جو یہ جمع مذکر سالم. فإن النصب فيه تابع للجر، اس میں نصب تابع جر کا ہے. كما سيجيء ذکرہ، جو اس کا ذکر آ جاتا ہے، آگے آئے گا، ان قریب آئے گا. اب اس کا مثال دیتا ہے کہ مثل جاءتنی مسلمات، جو اس کا رفع ہے حالت رفع میں اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ ہے. تو جاءتنی مسلمات ورأيت مسلمات ومررت مسلمات. وغير المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا وجرا، فالجر فيه تابع للنصب كما سنذكره، نحو جاءني أحمد ورأيت أحمدا ومررت بأحمدا. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس متمکن کا تیسرا قسم اعراب بیان کر سکتا ہے کہ اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہے اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہے. یہ قسم اعراب خاص اس متمکن کے ایک قسم جو یہ غیر منصرف ہے، اس میں غیر منصرف کے ساتھ ہو کے ساتھ جو یہ غیر منصرف. تو اب نصباً و جرن یہ اس کے ساتھ وہ اعتراض دبا ہو جائے جو وہی جو ابھی ہوا. فالجر فی تابع والفتحۃ
میں تو دو جمع کر دیے نا، تو اس کا جواب دیا فالجر فی تابع للنصب کما سنذکر. چلو مثال دیتے ہیں. مثال دیتا ہے کہ جاء احمد و رأیت احمد و مررت باحمد. چلو اب اس پر اعتراض ہے کہ آپ یہ کہتا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. ہاں غیر منصرف پر کسرہ نہیں آئے گا. حالت جری میں فتح آئے گا. فتح آئے گا. ہاں تو جیسے جاءنی احمدکم، جاءنی مررت باحمدکم، مررت باحمدکم میں جو کسرہ آیا ہے، تو اس سے جواب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسرہ نہیں آیا ہے جب جو کوئی مانع نہیں ہے، اور ادھر مانع ہے تو یہ اضافت ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسرہ نہیں آئے گا علی الاطلاق، غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. اگر علی الاطلاق کا کیا مطلب ہے کہ منصرف من حیث الذات، من حیث الذات اس پر کسرہ. ہاں لیکن اگر اس کی اضافت ہو جائے، اس کی ہو جائے تو پھر تو وہ دیکھو میاں وہ حکم منصرف میں ہو گیا. حکمن وہ کیا ہو گیا؟ تو اب جب حکمن منصرف ہو گیا تو منصرف کے اوپر تو کسرہ آتا ہے نا. چلو بس ہے. ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت اس لیے کسرہ نہیں آ رہی تھی، تو اضافت سے مشابہت ٹوٹ گئی ہے. ہاں یہی ہے نا منصرف کے حکم میں. زیادہ دیکھا کرو تھوڑا سا. کتاب بہت باقی ہے، وقت تھوڑا رہ گیا.